چونکہ بعض بھائیوں کی یہ درخواست تھی کہ ٹھنڈ کا سیزن ہے تو بعض مسائل ٹھنڈ کے متعلق کیا ہے ذکر کر دیے جائیں، تاکہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دین میں رکھی ہوئی ہیں اس کو یا تو وہ جانتے نہیں ہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، تمام لوگوں کو کیا ہے مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، یا پھر جانتے ہیں ان آسانیوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسانیوں پر عمل نہ کرنا ہی زیادہ ثواب والا عمل ہے، یعنی جانتے ہیں کہ دین میں یہ رخصت ہے، لیکن ان کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہ کرنے ہی میں زیادہ ثواب ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جیسے وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کو کیا جائے، ایسے ہی اگر وہ رخصت دیتا ہے تو اس کو پسند کیا جائے، ویسے کیا جائے، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے، نہ یہ ہماری طرف سے نہ وہ ہماری طرف سے، دونوں اللہ کا حکم۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں، اگر اللہ تعالیٰ کسی موقع پر اسے ریلیز کر لے، اس میں کچھ کنسیشن کر دے، تو اس پر عمل کرنے ہی میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ٹھنڈ کا مہینہ آپ کے لیے کیا ہے، رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے۔ ٹھنڈ کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہاں، پیچھے والے کہتے ہیں لگ رہا زحمت ہے۔ دیکھیے، ٹھنڈ کا مہینہ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین سیزن ہے، بہترین موقع ہے، اپرچونٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ بہترین اور ٹھنڈی ٹھنڈی اپرچونٹی ہے، موقع ہے، چانس ہے، کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ ٹھنڈ کے موسم میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا، کیونکہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت ٹھنڈ کے مہینے میں کیا ہے بڑی ہی ایزی اور آسان ہو جاتی، دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ٹھنڈ کی وجہ سے پیاس وغیرہ کی شدت بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرے، تہجد بہت آسان ہے، رات کی نماز کیا ہے آسان۔ یہ دو عبادتیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائے فرض کے علاوہ، کون سی؟ ایک روزہ اور دوسرے قیام اللیل، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما دی ہیں، کیونکہ توفیق ہر کسی کو اس کی نہیں مل پاتی۔ تو رات کی نماز بھی کیا ہے آسان ہو جاتی، رات لمبی ہوتی ہے، آدمی سو بھی لیتا اور آسانی کے ساتھ کیا ہے رات میں وہ نماز بھی پڑھ لیتا۔ لیکن یہ رات کی لمبائی کا جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کس میں اٹھا لیتے ہیں؟ ہاں، ہم کس میں اٹھاتے ہیں رات کی لمبائی کا فائدہ؟ ہاں، سونے میں اٹھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے فضول اور گپ شپ میں، گفتگو کرنے میں، ان ساری کی ساری چیزوں میں اٹھاتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ گزرے ہیں ان علاقوں سے جس کو ہارا وغیرہ کہتے ہیں، تو آپ یقین کریں رات 1 بجے 1:30 بجے 4-5 لوگ ایسے بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سلف جب گزرتے تھے اور لوگوں کو ایسے ٹائم پاس کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش کہ ان کے اوقات مجھے دے دیے جائیں، اور وقت کو اگر خریدا جا سکتا تو ہم ان کو پیسے دیتے اور ان کے اوقات کو کیا ہے خرید لیتے، کیونکہ وہ سارے انسان کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت میں اعلیٰ اور اونچا مقام پانے کے لیے کیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا یہ وقت کیا ہے تو ختم ہو جائے۔ تو اس دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیونکہ وقت کا حساب دینا، ہر لمحے کا کیا ہے انسان کو حساب دینا، ہر لمحے کا انسان کو کیا ہے حساب دینا۔ جو لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ استعمال کیا گیا ہو وہ کتنا مشکل ہمارے لیے ہو جائے گا قیامت کے دن، کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آدمی کا عمر ہی فیما افنا، آدمی آگے نہیں بڑھ سکے گا یہاں تک کہ اس کے وقت کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہو۔ وَعَنْ شَبَابِهِ، اور خاص طور سے نوجوانی کی عمر، اس نے کہاں گزارا، کتنا مشکل ہوگا کہ اس نکڑ پہ اس نکڑ پہ، اس چائے خانے میں، وہاں اس طریقے سے کیا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ہو۔ تو یہ ٹھنڈ کے دنوں میں کیا ہے ایک بڑا فائدہ کہ راتوں کی نماز ہمارے لیے بڑی ہی آسان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کیا کرو، رات کی نماز پڑھا کرو۔ اللہ سے قربت کا سب سے اہم ذریعہ صرف اللہ کے چند بندے ہی ہوتے ہیں جو اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، باقی تو سب کیا ہے، دوسری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کیا کرو۔ فإنہ داب الصالحین من کان قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی نیک اور صالح لوگ گزرے ہیں سب کی یہ عادت تھی کہ وہ قیام اللیل کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یجعون وبالاسحار هم یستغفرون، ایمان والے تھوڑا سوتے ہیں اور سحر کے وقت اٹھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ایسا نہیں کہ بستر پر گئے تو گئے، بلکہ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا اور الگ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ باقاعدہ ارادہ کر کے گئے کہ نہیں اٹھنا، آدمی یہ ارادہ کر کے بھی نہیں سوتا کہ قیام اللیل کرنا۔ کم سے کم کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اس طریقے سے کہ آدمی فطر کی نماز چھوڑ دے، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لے، 20 منٹ پہلے اٹھ لے، 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، ایک رکعت بھی اگر پڑھ لے تو آدمی کیا قیام اللیل کرنے والوں میں کاؤنٹ کر لیا جائے گا، شمار کر لیا جائے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے عشاء کے ساتھ آپ فطر پڑھتے ہیں، مت پڑھیے، جب آپ 1:30-2 بجے جاتے ہیں سونے کے لیے تبھی پڑھ کے سو جایا کیجیے۔ یہ بھی کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت پر کیا ہے، عمل ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ دو بڑی عظیم عبادت ہے جو ٹھنڈ کے موسم میں بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ٹھنڈ اور گرم کا جہاں بہت سارا تعلق موسم وبھاگ والے بتاتے ہیں آپ کو، کلائمیٹ اور یہ وہ، ان میں ایک بہت بڑا سبب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اشتقت النار الی ربها، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اپنے رب سے شکایت کی، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا۔ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اے میرے رب میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا۔ یہ معلوم ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے لیے کیا ہے، برابر ہو، کسی سے بھی گفتگو کرے، پہاڑوں سے کرے، درختوں سے کرے، سمندروں سے کرے، کسی سے بھی چاہے کرے، اس کے یہاں کیا ہے، سب برابر، وہ کسی سے بھی گفتگو کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق۔ تو اللہ رب العالمین کا جہنم سے بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، جہنم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں، ابھی اسپیس ہے، ابھی خوب جگہ ہے، کیا اور بھی لوگ ہیں جو جہنم میں آنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جہنم سے گفتگو اور بات چیت کرنا بالکل کیا ہے، نارمل ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کیفیت اور صفت ہمیں نہیں معلوم۔ تو جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اے میرے رب میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک ٹھنڈی میں اور ایک سردی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت سردی اور سخت گرمی یہ جہنم کے اسی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سخت گرمی اور ٹھنڈی کیا ہے، جہنم کے اسی سانس کی وجہ سے ہوتی۔ تو جہاں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں وہاں پر یہ ایک سبب، معنوی سبب جو ہے، نظر نہ آنے والا سبب کیا ہے، جہنم کا سانس لینا ہے۔ اب آگے آتے ہیں، ٹھنڈ کے موسم میں کئی مسائل ایسے پیش آتے ہیں جس میں معلومات کا صحیح علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہر شخص پر ضروری ہے، عاقل بالغ مسلمان پر کیا ہے، ضروری ہے، اور ان نمازوں کے لیے وضو کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ہر نماز کے لیے کیا ہے، اگر آدمی وضو سے نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرنا یہ کیا ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ کتنا بھی آدمی کے پاس پانی وغیرہ ہو گرم کرنے کی، پھر بھی کیا ہے، گرمی کے مقابلے میں ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرنا کیا ہے۔ اس لیے آدمی پوچھتا ہے، جو مسائل کبھی نہیں آتے ٹھنڈ میں آتے، کیا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے کہ نہیں۔ گرمی میں کوئی نہیں پوچھتا، ٹھنڈی میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو گویا کہ آدمی کیا ہے، محسوس کرتا ہے اس کو۔
اسی لیے اگر کوئی شخص ٹھنڈ کے ایام میں، ٹھنڈ کے دنوں میں اگر مکمل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ ڈر و خوف ہوتا ہے کہ آدمی پانی ڈالے اور اس کو صحیح طریقے سے ملے نہ، یا کوئی جگہ خشک رہ جائے. تو اگر کوئی آدمی مکمل وضو کرتا ہے تو یہ عمل کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوگا. اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کیا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے؟ مٹائے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر ٹھنڈ وغیرہ کے دنوں میں بارش وغیرہ ہو رہی ہے تو بارش کا ہونا یہ عذر ہے. بارش کا ہونا یہ عذر ہے، خاص طور سے جب بارش انتہائی ٹھنڈ ہو، ہوائیں سخت ٹھنڈی چل رہی ہوں. ایسے مواقع پر یہ عذر ہے کہ آدمی نماز کو کہاں پڑھ لے؟ گھر میں پڑھ لے. آدمی سخت سردی کے ایام میں نمازوں کو گھر میں پڑھ سکتا ہے. جب باہر نکلنا اس کے لیے کیا ہے؟ خطرے کا معاملہ ہو، خطرے کا معاملہ ہو تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دلوائی اور اس میں صحابہ سے کہا کہ کہہ دو صلو فی رحالکم، کہ تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی روایت صحیحین وغیرہ میں موجود ہے کہ آذان میں کچھ لوگوں نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد کیا کہیں آدمی؟ صلو فی رحالکم، صلو فی رحالکم. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آذان کے مکمل ہو جانے کے بعد کہیں صلو فی رحالکم. یہ دونوں طریقہ جائز اور درست ہے کہ جب انتہائی سردی ہو، باہر نکلنا خطرہ والا معاملہ ہو، تو ایسی صورتحال میں مؤذن آذان دے رہا ہو تو اس کو یہ کلمات کیا ہے؟ کہنے چاہیے. اور لوگوں کا گھروں میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے تاکہ مشقت اور تکلیف لوگوں کے لیے نہ ہو. اسی طریقے سے ٹھنڈ کے ایام میں سخت سردی ہو، بارش وغیرہ بھی ہو رہی ہو، تو ایسے مواقع پر دو نمازوں کو مسجد میں ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. اسی طریقے سے ٹھنڈ کے دنوں میں کچھ اور اہم مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانی انتہائی ٹھنڈا ہو اور پانی کا استعمال آپ کے لیے بڑا نقصان پیدا کر سکتا ہو، تو ایسی شکل و صورت میں انسان کو اگر وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، دونوں صورتوں میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور تیمم کر کے وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے. کب؟ جب پانی انتہائی ٹھنڈا ہو یا اس کے برعکس انتہائی گرم ہو اور اس کو ٹھنڈا کرنے کی یا گرم کو ٹھنڈا کرنے کی، ٹھنڈے کو گرم کرنے کی سہولیت موجود نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں تیمم کے ساتھ نماز کیا ہے؟ پڑھی جائے گی اور تیمم کے ساتھ پاکی حاصل کر لی جائے گی. مثال کے طور پر بہت سارے علاقے ایسے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی کشادہ ہو گئی ہیں، اللہ کا فضل بڑا کشادہ ہو گیا ہے کہ آسانی کے ساتھ آدمی کیا ہے، اس کو پانی گرم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے وسائل ہیں کہ بس ادھر کرے تو گرم، ادھر کرے تو ٹھنڈا، آدمی اس کو استعمال کر لیتا. لیکن دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کہ آپ کی ایک معمولی حرکت پانی کو گرم کر دیتی ہے اور پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ سہولیات میسر نہیں ہے. بہت سارے علاقے سے جہاں رات میں پانی رکھ دیا جائے تو صبح میں کیا ہو جاتا ہے؟ برف ہو جاتا ہے. خود میں نے نیپال کے بعض علاقوں میں دیکھا کہ پانی رات میں رکھ دیا جائے تو صبح میں برف ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں اگر اس کو گرم کرنے کی کوئی سہولت موجود نہ ہو اور انسان کو وضو کی یا غسل کی ضرورت ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز وغیرہ ادا کر لے جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریے کا امیر بنا کر کے بھیجا، لیڈر بنا کر کے بھیجا، اور وہاں ان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، جنبی ہو گئے.
اور کہتے ہیں رات انتہائی سردی والی رات تھی، اب فجر کی نماز پڑھانی تھی، تو میں نے تیمم کیا، تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مسئلے ان کو معلوم نہیں تھی اس وقت، لیکن انہوں نے قرآن کی آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی انتہائی ٹھنڈا، رات انتہائی ٹھنڈی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خوف محسوس ہونے لگا، تو میں نے کیا ہے یہ معنی لیا قرآن کا اور تیمم کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ اور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ عمرو بن عاص نے بغیر غسل کے نماز پڑھا دی، جنبی کے اور اسی حالت میں نماز پڑھا دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صلیت اصحابک وانت جنوب، تم نے لوگوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، اللہ کے پیغمبر معاملہ یہ تھا کہ میں جنبی ہو گیا تھا، یعنی بیوی سے ہم بستری یا اسی طریقے سے نائٹ فال ہونا نا، اس کو جنبی کہتے ہیں، اور رات انتہائی سردی والی تھی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قرآن میں غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو میں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ پانی میرے لیے بڑا نقصان دہ ہے، تو میں نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھا دی۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مسکرا دیے، گویا کہ یہ اپروول کیا ہے مل گیا۔ تو اس طریقے سے سخت سردی کی حالت میں آدمی کیا ہے، جیسے بہت سارے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، جیسے بہت ساری خواتین اب پانی گرم کرنے کی سہولت نہیں ہے اور شوہر ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے کہ غسل کرنا پڑے گا ہم بستری نہیں کرنے دیتی ہیں، ریلیشن نہیں بنانے دیتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، جب اس کے بعد آپ کو غسل کی ضرورت ہو تو دیکھیے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے۔ اگر آپ کا پانی استعمال کرنا انتہائی نقصان دہ ہے تو آپ تیمم کے ذریعے سے پاک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ کیسے تیمم کیا جائے گا؟ ایک اور صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا، اب کہتے ہیں میں جنبی ہو گیا، احتلام مجھ کو ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا، تو میں زمین پر ویسے ہی لوٹ پوٹ گیا، فتمرغ الدابہ، فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ، میں زمین میں ویسے ہی لوٹ پوٹ گیا جیسے جانور لوٹتا پوٹتا، اور ویسے میں نے نماز پھر پڑھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو میں نے یہ پورا واقعہ ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا تمہیں اس قدر لوٹنے پوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا ثم ضرب بیدیہ الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس قدر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارا اور دھول کو آپ نے جھاڑا، اس کو پھونکا، اور پھر فمسح وجہہ وکفیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا، اس طریقے سے آپ نے اپنے چہرے کا اور پھر دونوں ہتھیلیوں کا آپ نے مسح کیا، کف تک، ہتھیلی تک آپ نے یہ مسح کر لیا، پہلے دائیں اس کے بعد ہاں اوپر نیچے دونوں پر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ مارے آپ مٹی کو، مٹی پہ مارنے کے بعد اگر دھول وغیرہ ہے تو جھاڑ لیں، نہیں ہے تو آپ چہرے کو ایک مرتبہ یوں پھیر لیں، بہت زیادہ اس میں یہ کھلال ولال کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ مسح کرنا، گزار لینا، مسح کہتے ہیں گزارنے، ایک مرتبہ گزار لیں، ایسا بھی نہیں کہ باقاعدہ اس کو رگڑیں تاکہ مٹی لگ جائے، نہیں، بس اوپر سے یوں ہلکے سے آپ گزار لیں، اور اس کے بعد پھر ہتھیلی کو، دائیں ہتھیلی کو پہلے اوپر کا یا نیچے کا جو بھی جس طریقے کا، اس کے بعد بائیں ہتھیلی کا، یہاں تک سے، یہاں تک بھی کرنا غلط ہے، ایک مرتبہ۔ دو ضربے والی جو روایت ہے، دو مرتبہ مارنے والی جو روایت ہے سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ سخت ضعیف ہے، اور یہ روایت کیا ہے صحیح بخاری کی، اس لیے ایک مرتبہ کیا ہے مارا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تم پاک مٹی سے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا مسح کر لو۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مارا جائے مٹی پر، اور اس کے بعد اگر دھول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ چہرے کا
اس کے بعد دائیں ہاتھ کا ہتھیلی تک اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کا ہتھیلی تک. یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا اور یہی آپ کا غسل بھی. اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے تب بھی یہی کافی ہے, اور اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے تب بھی یہی کافی ہے. اس لیے بسا اوقات بعض خواتین خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے بچے والی ہوتی ہیں, پانی گرم کرنے کی سہولت نہیں, تو پانی خود ان کے لیے بھی جان لیوا اور ان کی اولاد کے لیے بھی خطرے کا ہو سکتا ہے. ایسے مواقع پر یہ جو سہولت دین نے عطا کی ہے اس پر کیا ہے, عمل کیا جانا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی اس کے برعکس عمل کرتا ہے, ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے اور کسی خطرے میں آ جاتا ہے, ایسے کسی خطرے میں آ جاتا ہے, تو یہ خود اپنے آپ کو قتل کرنے والا کہا جائے گا, یہ اسلام پر عمل کرنے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کہا, ایک صحابی کا معاملہ یہ تھا کہ سر میں زخم لگا ہوا تھا, اب ان کو غسل کی ضرورت تھی. انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا, پوچھا تو پانی تو آپ بھائی آپ جو ہے غسل کرنا آپ پر ضروری ہے. انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد وہی سبب ہو گیا ان کی وفات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت ناراض ہوئے آپ, اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں, تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا, مار ڈالا اس صحابی رسول کو. تو اس طرح کے مواقع پر اس طرح کی چیزوں کا علم ہونا کیا ہے, ہمارے لیے نہایت ضروری ہے, تاکہ کسی بڑے خطرے سے ہم بچ سکیں. اور یہی دین کی خوبی, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا, سختی نہیں چاہتا ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں کی رخصت ہے ان میں سے اس سے ٹھنڈی کے ساتھ خاص نہیں, لیکن عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں, ٹھنڈ کے دنوں میں ساکس اور موزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. ٹھنڈ کے دنوں میں ساکس اور موزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, اس لیے مسائل عام طور سے ٹھنڈ کے دنوں میں پیش آتے ہیں. کہ ساکس پر موزوں پر مسح کرنا یہ کیسا ہے, تو یاد رکھیں کہ ساکس پر مسح کرنا, موزوں پر مسح کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, بغیر کسی تقیید کے ساتھ. کی موزہ کیسا ہو کہ تقیید کے بغیر, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مسح علی الخفین, آپ نے اپنے دونوں موزوں پر ساکس پر کیا ہے مسح کیا, لیکن لوگ اس بات کی طرف توجہ نہ کر کے اب اس کی کوالٹی چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس سے بنا ہوا ہے, چمڑے کا بنا ہے, اون کا بنا ہے, نائلون کا بنا ہے, کپڑے کا بنا ہے, کتنا پھٹا ہے, اتنا پھٹا, اتنا پھٹا, اس میں لگ جاتے ہیں. صاف روایت کیا, شیخ البانی نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ گفتگو کی کہ جب شریعت نے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے موزوں پر مسح کیا, اور جب موزہ اتارنے کی صحابی رسول نے کوشش کی تو آپ نے اتارنے نہیں دیا, یہ کافی ہے. اور یہ جو تقیید آتی ہے ہمارے پاس آتی ہے. حسن البصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ موزہ پھٹا ہوا اس سے مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو کہا کہ انصار صحابہ کے موزے تو پھٹے ہی ہوئے تھے, کس کے پاس ایسا موزہ ہوتا تھا جیسے آج کی طرح کی کوئی سوراخ نہ ہو, جس کے پاس موزہ اس کے پاس چپل نہیں, جس کے پاس چپل اس کے پاس موزہ نہیں, جس کے پاس نیچے کا کپڑا اس کے پاس اوپر کا نہیں, جس کے پاس اوپر کا اس کے پاس نیچے کا نہیں. اب یہ لوگ کیا جانا, اب یہ آج کوئی آدمی کیا پھٹا ہوا نہیں پہنتا, کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہے, کسی کا موزہ کچھ نہیں پھٹا ہوا ہے, کون ہے جو ہے پیبند لگا کے پہن رہا ہے. یہ سب جو ہے ایسی چیز ہے جو دین کو صحیح طریقے سے ڈیپ طریقے سے نہ سمجھنے کا ذریعہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس طرح کی دیتا ہے تو اس پر ویسے ہی عمل کیا جانا چاہیے. بہرحال تو ساکس پر مسح کرنا, اسی لیے اس کو کیا ہے عقیدے کے کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے, اور متواتر درجے کی روایت ہے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق, یعنی ایک دو روایت نہیں, اتنی روایت ہے کہ آدمی شک اور شبہے میں کہیں سے جا نہیں سکتا. امام احمد بن حنبل نے کہتے ہیں کہ مجھے موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں میرے دل میں کچھ بھی نہیں, 40 سے زیادہ روایات مروی, اس لیے یہ وہ موزوں پر مسح کرنے کے متعلق جو روایات ہیں متواتر درجے کی, یعنی ایک دو صحابہ نے اسے بیان نہیں کیا ہے. کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیسے موزوں پر مسح کیا جانا چاہیے, اس کا طریقہ یہ ہے جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد پہنا گیا ہو. موزہ کب پہنا گیا ہو, وضو کرنے کے بعد پہنا گیا ہو. صحیح بخاری میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا, آپ وضو کرنے لگ گئے تو میں آپ کے موزوں کو اتارنا چاہا, وہی تو لانزع خفیہ, میں جھکا تھا کہ آپ کے موزوں کو اتار دوں, ساکس کو اتار دوں.
تو آپ نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو، مت اتارو اسے. فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے اپنے موزوں کو وضو کرنے کے بعد پہنا. فمسح علیہما، تو آپ نے اپنے دونوں موزوں پر کیا ہے؟ مسح کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو کرنے کے بعد آدمی کیا ہے؟ پہنے ہوئے ہو. اگر بغیر وضو کے پہن لیا ہو تو پھر پیروں کو دھلنا ہی ہوگا، لیکن وضو کرنے کے بعد پہنا ہو، اس لیے کبھی بھی اگر آپ ساکس پہننا چاہ رہے ہو، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، آپ اسے وضو کرنے کے بعد پہنے. تو آپ اس پہ کیا مسح کر سکتے ہیں؟ کتنے دن مسح کر سکتے ہیں؟ صحیح مسلم میں یہ روایت مروی ہے، ابن ملیکہ آئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے. تو اما عائشہ نے کہا علیک بن ابی طالب، تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان سے یہ مسئلہ پوچھو. تم علی بن ابی طالب کے کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہے؟ لیکن جب کسی مسئلے کے اندر کسی شخص کی مہارت ہوتی ہے تو اس مسئلے کے اندر اس کی طرف ریفر کر دیا جاتا. یہ طریقہ ہے جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں صحابہ کرام سے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا پہاڑ ہے، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں جب ہم بڑے بڑے مسئلوں میں الجھ جایا کرتے تھے تو اما عائشہ کے دربار میں جاتے تھے، وہاں کچھ نہ کچھ حل مل جاتا تھا. لیکن وہ اما عائشہ کے پاس جب تابعی عبداللہ ابن ملیکہ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سفر حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تو ان کے پاس گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرنے کی رخصت دی ہے. 1 دن 1 رات مقیم کے لیے اور 3 دن 3 رات مسافر کے لیے. یہ مدت کب سے شمار کی جائے گی؟ جب آپ پہلی مرتبہ مسح کریں گے اس وقت سے، یا جب آپ موزہ پہنیں گے اس وقت سے؟ موزہ پہنیں گے جب سے. پیچھے والے مسح کریں گے جب سے. ہاں جی، صحیح بات یہ ہے کہ اول المسح، جب پہلی مرتبہ آپ مسح کریں گے وہاں سے آپ کی مدت کیا ہے؟ 1 دن 1 رات کی شمار کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، اپنے پیروں کو دھلا، اس کے بعد آپ نے ساکس اور موزہ پہن لیا، فجر کی نماز پڑھی. جب ظہر کی اذان ہو رہی ہے اس وقت آپ کا وضو نہیں رہا، آپ گئے وضو کرنے کے لیے تو آپ نے ساکس پہنا ہے، لیکن کب پہنا ہے؟ وضو کرنے کے بعد پہنا. اب آپ اس پہ مسح کریں گے. تو مسح جب کریں گے آپ تو یہاں سے اب آپ کی مدت کیا ہے؟ شمار کی جائے. تو 1 دن 1 رات مسافر مقیم کے لیے اور 3 دن 3 رات مسافر کے لیے. اگلا معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا افضل ہے، ساکس اتار کر کے پیروں کو دھلنا یا اس پر مسح کرنا؟ کیا افضل ہے، پیروں کو دھلنا یا مسح کرنا؟ مسح کرنا. مسح کرنا. مسح کرنا افضل ہے، کیونکہ اگر پیروں کو دھلنا افضل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیروں کو دھلتے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ اور ہم اچھا زیادہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں کیا. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. آپ انبیاء تو سب سے افضل والی چیز پر عمل کرتے ہیں. تو آپ نے اگر موزوں پر مسح کیا ہے تو موزوں پر مسح کرنا ہی سنت اور یہی افضل ہے. ہاں جائز اگر کوئی آدمی اتار کر کے پیروں کو دھل لیتا ہے جیسے اکثر لوگ ہمارے پاس کرتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. موزوں پر مسح کرنے والے آدمی کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی اتارتا ہے اور پیروں کو دھلتا ہے تو اس کو کم اجر و ثواب ملے گا. اس لیے اب اس میں ایک معاملہ یہ آتا ہے، ظاہر ہے کہ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جو حنفی مسلک پہ قائم ہوتے ہیں. سعودی عرب میں کبھی کسی کو آپ نے ساکس اتار کر کے پیروں کو دھلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جو لوگ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں نا، تو میں یہ کہتا ہوں سعودی عرب بھی ایک بڑا ملک ہے. اگر آپ ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، نیپال کی بات کرتے کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں. تو سعودی عرب بھی ایک بڑا ملک ہے، ایجوکیٹڈ ملک ہے، پڑھا لکھا ملک ہے. یہ وہ ملک ہے جس ملک میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نبی اور رسول بنائے گئے، اور جہاں صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری. تو یہاں آپ کسی کو ساکس اتار کر کے پیروں کو دھلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
کسی بھی عالم کو آپ نے دیکھا؟ یہاں کوئی عام آدمی کو آپ دیکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، میں ابھی یہ صرف لاجیکلی بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہاں ہوتا ہے، تو آپ کم سے کم اس ملک کی پابندی کریں، اتنے دنوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ عام قاعدہ ہے کہ سعودی عرب میں، پوری دنیا کے اعتبار کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت مجموعی طور پر دینی علوم میں سب سے آگے سعودی عرب ہے۔ کتنی برائی آپ بیان کرنا، جس قدر یہاں پر لوگوں کو، علماء تو جو ہیں وہ بڑی تعداد میں، عوام جس قدر یہاں بیسکلی علم اور معلومات رکھتی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی اتنی معلومات رکھنے والی عوام آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ عام لوگوں کو دیکھیں گے وہ سگریٹ پی رہا ہوگا لیکن اس کو توحید معلوم ہوگی، اجٹ قسم کا نظر آئے گا لیکن وہ توحید و شرک جانے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے علم کا جو لیول یہاں پر ہے مجموعی طور پہ وہ کہیں کسی جگہ، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں کچھ لوگ یہاں سے زیادہ جاننے والے ہوں، لیکن مجموعی طور پہ یہ کیا ہے، بہت۔ تو چونکہ ہم لوگ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے اور حنفی مسلک کے اعتبار سے فتویٰ جس پہ ہے، ایسا نہیں کہ سب لوگ متفق ہیں، اس میں یہ ہے کہ صرف اور صرف چمڑے ہی کے موضوع پر مسا ہو سکتا ہے، باقی ائمہ اور علماء کیا ایسا نہیں ہے۔ اور انہی کے پاس یہ ہے کہ اگر 2 انگلی ڈالتے ہیں تو مسا ہو جائے گا، 3 انگلی ڈال دیتے ہیں اتنا پھٹا ہوا ہے تو مسا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد میں کئی صحابہ کا عمل ذکر کیا جنہوں نے چمڑے کے علاوہ موضوع پر مسا کیا، اور جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول 12 سے 13 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ عام طور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، چمڑا، اون، نائلون کپڑا یہ معنی ہے ہی نہیں، یہ اصل میں بعد میں لوگوں نے پیدا کیا، وگرنہ دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام تھے۔ جب صحابہ حجاز سے نکلے اور دوسری کنٹری میں، دوسرے ملکوں میں گئے تو وہاں پر چمڑے کا اس قدر استعمال نہیں تھا، تو انہوں نے چمڑے کے علاوہ موضوع پر مسح کیا۔ اب زمانے نبوی کے اندر مکہ اور مدینے کے اطراف میں یہاں پر تو چمڑے کا استعمال لوٹے کے لیے، بدنی کے لیے، ٹب کے لیے، یہ سب کے لیے ہوتا تھا، مشکیزے کے لیے، سب کے لیے چمڑے کا استعمال ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں تو چمڑے کا کاروبار تک کرتی تھیں، یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں چمڑے کا کاروبار تک کرتی تھیں۔ تو یہ ایک زمانہ تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چمڑا تھا اس لیے آپ مسا کرتے تھے، نہیں، موزہ تھا اس لیے آپ مسا کرتے، شوق تھا اس لیے آپ مسا کرتے تھے، کیونکہ سارے صحابہ کرام نے اس کے بعد کیا ہے، دوسرے موضوع پر مسا کیا ہے، اس لیے بغیر کسی تردد اور تکلف کے اس پر کیا ہے، مسا کرنا چاہیے، چاہے اون کا ہو، نائلون کا ہو، چمڑے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو۔ اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ٹھنڈ کے دنوں میں لوگوں کو اتارتے ہوئے پھر پہنتے ہوئے، اور کتنا تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن آدمی تھوڑا اس پر توجہ کرے۔ ہو سکتا ہے بھائی اتنا تو امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں جو کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو اور تمہاری رائے غلط ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط اور تمہارا کہنا صحیح۔ تو یہ پاسبل ہے، ممکن ہے۔ جب آپ کہتے ہو چاروں مسلک برحق ہیں تو کم سے کم ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں دوسرا مسلک کیا ہے، اس کی رائے زیادہ درست اور صحیح ہو۔ لیکن کہنے کو آدمی یہ کہتا ہے کہ چاروں مسلک برحق ہے، لیکن کبھی بھی دوسرے مسلک والوں پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو کم سے کم اس طرح کے مسائل میں ایک تو اقرب الی السنہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی طرح کے موضوع پر مسا کر سکتا ہے، اور دوسرے کے دوسرے مسالک میں اس کی گنجائش موجود ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے، اگر کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو آخر میں دیکھ لیتے ہیں۔